अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद। आप देख रहे हैं A1 टेलीविज़न का प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक खान, जमात इस्लामी के अमीर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। इनके साथ हम कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जो जुल्म जबर हो रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, कश्मीरियों के साथ, और आज जो सदर जो है ईरान के पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और उन्होंने भी इस हवाले से बात की है कि मज़म्मत की है फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। और एक जमात इस्लामी का एक जो हम देखते हैं एक स्टांस है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जहाँ भी दुनिया में जुल्म सितम होता है, जहाँ नाइंसाफ़ी होती है, जहाँ भी लोगों के साथ उनके इंसानी हकूक़ को मस्ख़ किया जाता है, वहाँ हमने हमेशा देखा कि पाकिस्तान की बहुत सारी सियासी जमातों की तरह ये मसलियत का शिकार नहीं होती जमात इस्लामी। इन्होंने हमेशा एक दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक खान से हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आप देखिए कि कितना दबंग और ज़बरदस्त तज़िया करेंगे। ये हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम में, आप भी हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। लेते हैं एक मुख्तसर वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। आलमी सतह पर रोनमा होने वाली गहरी तब्दीलियां, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के उतार चढ़ाव, आलमी मंजरनामे से दिखाएंगे आपको हक़ाइक़ क्या हैं। सिर्फ A1 टीवी के प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू में। कश्मीर डिबेट में दोबारा हाज़िर खिदमत है। जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक खान, जमात इस्लामी के अमीर हैं आज़ाद कश्मीर के। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है मुसलमानों की, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की तकलीफ पहुँच रही है। कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो, शाम हो या मिस्र, लीबिया, हर जगह हमने देखा कि मुसलमानों को ताकतवर मुल्कों ने बहुत ज़िक पहुँचाई है और उन्हें ना सिर्फ उनके इंसानी बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको ख़राब किया है, उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि कश्मीर में, फ़लस्तीन में मुसलमानों को उनके जो मुक़द्दस त्यौहार हैं, बल्कि उनकी नमाज़ें पढ़ने तक से रोका जा रहा है। जमात इस्लामी का, जैसे कि डॉक्टर साहब मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया था कि जमात इस्लामी का हम देखते हैं कि एक मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से। हमेशा उन्होंने एक मस्बत और जारहाना मौक़िफ़ अपनाया है और किसी लगी लिपटी के बगैर हमेशा उन्होंने सच और हक़ का साथ दिया है। आप ये बताइए कि जमात इस्लामी का इस बारे में भी जो कश्मीर के साथ हो रहा है 76 सालों से, अभी फिर बेहुरमती की है भारतीय मुसल्लह अफ़वाज जो काबिज़ अफ़वाज है मौजूदा कश्मीर में ख़वातीन की, और हर दूसरे दिन जो है वहाँ पे किसी न किसी मासूम और निहत्ते को सर्च एंड सीज़ ऑपरेशन में जो है शहीद किया दिया जाता है। जमात इस्लामी का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहरियार साहब आपका बहुत ममनून हूँ। एक इंतहाई अहम टॉपिक उस पर इज़हार ख़याल का मौका दे रहे हैं और आपके तवस्सुत से हम आपके प्रोग्राम के नाज़रीन तक बात पहुँचाते हुए बड़ी फ़र्क में महसूस कर रहा हूँ। दुनिया जानती है कि जम्मू और कश्मीर का मामला दरअसल एक मबनी बरहक और इंसाफ मामला है। 2 करोड़ की आबादी है जो 76 सालों से बुनियादी जो उनका राइट है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उससे उसको महरूम रखा हुआ है। और इस बड़ी वाज़ेह हकीकत के बावजूद एक अहम जो बात है वो ये कि अक़वाम आलम में फ़ैसला साजी के लिए जो इदारे होते हैं उनमें से सबसे बड़ा और प्राइम इंस्टीट्यूट वो अक़वाम मुत्तहिदा है, उसकी सलामती काउंसिल है। और कश्मीर के मुकदमे पर सलामती काउंसिल ने 1 नहीं 2 नहीं पूरी 20 करारदादें पास की हुई हैं और इन करारदादों को एंडोर्स करने के लिए बतौर फ़रीक इंडिया और पाकिस्तान ये शामिल और शरीक रहे हैं। और इन करारदादों के पास होने के बावजूद इंडिया अपने वादों से मुकर गया। उसने हक़ खुद इरादियत का मौका
मकबूजा कश्मीर के और पूरी कश्मीरी कौम के अवाम को मैसर नहीं किया, और उसने इंतहाई चालबाजी के साथ कश्मीर को अपना अटूट अंग कहने की रिट उसने जारी रखी। उसने इस ज़रा एक कदम भी पीछे नहीं हटा। और बदकिस्मती हमारी ये है कि अब मोदी रजीम की सूरत में एक ऐसी रजीम इंडिया में आ गई है कि जो नज़रियाती बुनियादों पर हिंदुत्व नज़रिया को प्रमोट करना चाहती है, और उसका कहना यह है कि वो तो कश्मीर नहीं बल्कि गिरदोनवा के जितने ममालिक हैं वहाँ भी वो हिंदू जो उनकी एक डोमिनेशन है उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने सारे मंसूबों को रूबा अमल लाएंगे। आप जानते हैं कि ये जो 5 अगस्त 2019 को बतौर ख़ास मोदी रजीम ने हिंदुत्व नज़रिए को प्रमोट करते हुए 5 अगस्त 2019 को जो एक इंतहाई जारहाना स्टेप लिया है, और उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कू से कम ताबीर नहीं करते। उसने एक दस्तूरी जंग कश्मीर की इस पूरी वादी और कश्मीर के मुकदमे पर मुसल्लत कर दी है। मसला है कश्मीर में ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी नौसत वाली एक उसकी तरफ से एक मूव है, जिसे कश्मीरी इंतहाई तशवीश की निगाहों से देखते हुए अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करने की तरफ मुतवज्जो करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अक़वाम आलम के किरदार की हम अक्सर औकात बात करते हैं, आलम के सलामती कौंसिल में है ये करारदाद, और उसके बाद वो खुद लेके गया था भारत। हम जब भी बात करते हैं आलमी बड़ी ताकतों की, तो हम यहाँ देखते हैं जहाँ मुसलमानों का मसला होता है वहाँ पे वो सुस्त रवि का शिकार हो जाती हैं उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं सलामती कौंसिल की। और अगर कोई और इस तैमूर का मसला हो या गैर मुस्लिमों का मसला हो तो वो पलक झपकते में अमेरिका और दूसरी बैरूनी ताकतें जो हैं उसे हल कर लेती हैं। तो ये जो कहा जाता है कि बैनुल अक़वामी ज़मीर, ये इसकी क्या आप समझते हैं कि हकीकत है ज़मीर की? ये किस तरह इनका ज़मीर नहीं जोड़ा जाता, जबकि हम देखते हैं कि हज़ारों लोगों को उनके साथ उनकी आबरूरेज़ी की गई है, बुज़ुर्ग ख़वातीन की आबरूरेज़ी की गई है, इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें वो क्या किरदार अदा कर रही हैं कश्मीर में। और जे आप ये नहीं देखते कि ये जो है अक़वाम मुत्तहिदा, क्या इसका किरदार अब ख़त्म होने के काबिल नहीं रह गया कि जैसे लीग ऑफ नेशन एक कायम आया था कि उसको ख़त्म करना पड़ा था क्योंकि वो अपना किरदार नहीं निभा सकी थी। तो अब अक़वाम मुत्तहिदा भी आपको नहीं लगता कि इसको भी अब ख़त्म कर देना चाहिए? शहरयार साहब, आपने बहुत ही पर्टिनेंट बात की है। आप जानते हैं कि जिस तरह लीग ऑफ नेशंस अपना किरदार अदा करने में जब नाकाम हुई तो वो हरफ गलत की तरह मिट गई और फिर अक़वाम मुत्तहिदा मार्ज़ वजूद में आया। और अक़वाम मुत्तहिदा के आते ही मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन ये इस्लामी दुनिया के दो बड़े अहम मसाइल थे। और हम समझते हैं कि 76 साल किसी इदारे की उम्र के बहुत बड़े साल होते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इन 76 सालों में भी बिल्कुल मबनी पर इंसाफ मसाइल का हल अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के मुताबिक अगर हल ना हो तो फिर लीग ऑफ नेशंस की तरह अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार भी एक क्वेश्चन मार्क होगा पूरी दुनिया के लिए। और मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा और उस पर काबिज़ जो कुव्वतें हैं उनकी यही वो बहुत बड़ी खामी है कि जिसने दुनिया भर में मबनी पर इंसाफ जद्दोजहद को जायज़ रास्ते से आगे बढ़ने के बजाय फिर और मीन्स जो उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर इजाज़त देता है वो अख्तियार करने पर मजबूर किया है। हम अब भी कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास इस सदी का एक आखिरी मौका है कि वो मसला कश्मीर को अपनी करारदादों की रूह के मुताबिक हल करे। अगर हल नहीं करता तो अक़वाम मुत्तहिदा सुन ले कि कश्मीर एक ऐसा रीजन है कि इसके एक तरफ न्यूक्लियर पावर इंडिया मौजूद है और इसके जनाब दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तान है और तीसरी तरफ जो है वो चाइना है। ये तीन जो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान मौजूद जो खित्ता हो तो ऐसे है कि जैसे ये न्यूक्लियर आर्सनल के डंप में पड़ी हुई एक जगह है। यहाँ अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया, वही अपनी रवायती उसने ले तो लाल से काम लिया तो खुदा ना खास्ता फिर रवायती जंग नहीं होगी। तंग आमद बजंग आमद का मिस्ताक फिर ये इलाका खुदा ना खास्ता एक न्यूक्लियर जंग की लपेट में आ जाएगा। और आप जानते हैं कि आज की न्यूक्लियर जंग जो है वो किसी एक खित्ते तक फिर महदूद नहीं रहेगी। फिर ये पूरी दुनिया का जो अमन है खुदा न खास्ता इसके तय बाला होने के पूरे इम्कानात हैं और जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल पर आयद हो बिल्कुल ठीक कहा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से दुनिया में जंगें छिड़ रही हैं। अगर ये फैसला करें, आलमी अदालत इंसाफ भी है, वो भी वैसे फैसले नहीं कर पाती, ना अक़वाम मुत्तहिदा कर पाता है। 3 जंगें हो चुकी हैं पाकिस्तान और भारत की कश्मीर के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, आप ये देखिएगा कि उसके बावजूद आप जैसा कि आपने कहा कि
یہ خطہ 3 ایٹمی طاقتوں کے درمیان میں واقع ہے اور کسی وقت بھی کوئی چھوٹی سی بھی چنگاری جو ہے بہت بڑا دھماکہ بن سکتی ہے یہاں. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے کی صورتحال، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں جو ہے در اندازی ہوتی ہے اور اسرائیل کی، اور وہ کبھی وہ یمن پہ اور کبھی سوڈان پہ بھی وہ حملے کرتا ہے، ایران پہ بھی اس نے حملہ کیا، اور فلسطین پہ تو 7 اکتوبر 2023 سے لگاتار اٹیک کر رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ 35,000 سے زیادہ خواتین، بچے اور بوڑھے وہاں شہید ہو چکے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور اس کے علاوہ 70,000 کے لگ بھگ زخمی ہو چکے ہیں جو اپنے اعضاء جن کے ناکارہ ہو گئے ہیں. اس حوالے سے آپ جماعت اسلامی نے بہت بھرپور کام کیا ہے 7 اکتوبر سے. میں آبزرو کر رہا ہوں بینگ اے رپورٹر، میں دیکھتا ہوں مختلف سیاسی جماعتوں کا کردار اس حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے. لیکن جماعت اسلامی نے پچھلے جو سابق امیر تھے سراج الحق صاحب، انہوں نے ریلیاں بھی کی کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی، پھر انہوں نے جلوس بھی کیے اور انہوں نے بیانات بھی دیے، جبکہ اور ہم نے کم ہی دیکھا کسی کے ساتھ. اس حوالے سے آپ لوگوں کا بہت ایک مرکزی کردار ہے فلسطین کے لیے، آپ جو آواز اٹھا رہے ہیں. ابھی ابراہیم ریشی صاحب آئے ہیں صدر ایران کے، انہوں نے بھی آج جو ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں پاکستان کے موقف کے ساتھ جو انہوں نے عوام میں رد عمل آیا فلسطین پہ اسرائیل کے مظالم کے خلاف، میں اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. آپ کیا بیان دینا چاہیں گے پوری دنیا کو اس وقت اور ان طاقتوں کو کہ جو اس سے صرف نظر کر رہی ہیں فلسطینیوں کی جان و مال کی جو اور ان کی جو نقصان ہو رہا ہے اس سے وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر پا رہی کہ اسرائیل ان کے قابو میں نہیں آ رہا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس جماعت اسلامی نے پوری دنیا میں احتجاج کیا ہے اس حوالے سے، پوری دنیا میں جانتا ہوں. آگے کا آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو اور انٹرنیشنل فورا کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان بستے ہیں، اور مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ فلسطین مسجد اقصیٰ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین جو ارض الانبیاء ہے اور ان کا ایک بڑا جینون ایشو ہے، اس کے حل کرنے کے برعکس جو دنیا نے ایک رویہ اختیار کر رکھا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں دنیا کو وارن کرتا ہوں کہ 59 کے قریب جو اسلامی مملکتیں ہیں، ان کے اگر آپ انٹرسٹ کو اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے، کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اور اسی طرح کشمیر کی طرح مسئلہ فلسطین بھی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جو ہے وہ حل طلب مسئلہ ہے. اس کو بھی بہت جینون طریقے سے حل کرتے ہوئے یہاں وہاں سے یہودی بستیوں کے انخلاء پر اقوام متحدہ کو زور دینا چاہیے، جو اس نے نہیں دیا. اور دنیا نے جو ایک سینیریو دیکھا ہے شہریار صاحب، بڑا مزیدار ہے، اور وہ یہ ہے کہ حماس نے اور بالکل نہتے فلسطینیوں نے جس طرح ایک ایٹمی قوت رکھنے والے اسرائیل کی فوجی متھ کو توڑا ہے انہوں نے. جس طرح ان کے بڑے سینئر، ان کے فوجی جرنیل اور ان کے جناب بڑے عسکری ماہرین انہوں نے گرفتار کیے، اور گرفتار کرنے کے بعد اپنے پاس لیا آج تک، یعنی وہ 40,000 سے زائد کی تعداد میں شہید تو ہو گئے، لیکن اسرائیلی سورما وہ کسی ایک بھی میرا خیال ہے جو یرغمالی جو تھا اس کو رہا کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اور دنیا یہ جان لے کہ لیٹن امریکہ کے 4 ممالک نے اسرائیل سے اپنے سفراء بلا لیے اور اس نے اپنے اسے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا. اور دنیا بھر میں بے شک حکمران جو ہے وہ بے غیرتی کا ایک انہوں نے منظر پیش کیا، لیکن وہ عوام چاہے امریکہ کے ہوں، یورپ کے ہوں، یو کے ہوں، وہ مسلمان ممالک کے ہوں، عوام ایک نہیں 2 نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ مسئلہ کشمیر کی طرح مسئلہ فلسطین کی وائس بن کر میدان میں آئے، اور انہوں نے اپنی حکومتوں کو اس بات پر ہدف تنقید بنایا کہ آپ کیوں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں. اور ان کی سپورٹ اور ان کی وائس بن کر جس طرح دنیا باہر نکلی ہے، یہ عالمی طاقتوں کو آنکھیں کھولنے کے لیے یہ والا سینیریو وہ بہت کافی ہے. اور میں اس موقع پر فلسطین کے ان نڈر اور دلیر حریت پسندوں کو اور آزاد فلسطین کا خواب دیکھنے والے ان نوجوانوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور کشمیری ہونے کے ناطے میرا کنسرن کسی اور ملک کے مقابلے میں اس لیے زیادہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل وہ ایک ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. بالکل اسرائیل ہی کی طرح کشمیر میں مودی سرکار جو ہے وہ جوائنٹ وینچر کرتے ہوئے کشمیریوں کو بھی کرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہماری سوچی سمجھی رائے ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ فلسطین کے خلاف اسرائیل کامیاب ہو گیا، یہی والا ماڈل وہ پھر کشمیر میں ہمارے خلاف استعمال کرے گا انڈیا. اس لیے ہماری دعا بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہے کہ اللہ
फ़लस्तीन के और हमास के उन मुजाहिदीन को रब्बुल आलमीन कामयाब करे और वो अपना इलाका जो है वो यहूदी मुदाखलत से पाक कराने में कामयाब हो जाएं, ताकि यहूदी सरकार और ये कुफर की सरकार मुंह की खाए और मोदी को भी जनाब एक बड़ा पैगाम कश्मीर की इस सरजमीन पे मिले। इसलिए हमारी बेतहाशा दुआएं जहां फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हैं, वहां इसराइल की नाकामी के लिए। और मैं आखिरी बात जो इस ज़िमन में करना चाहूँगा वो ये कि खुद अमेरिका बहादुर को ये सोचना चाहिए कि अगर आप दुनिया के इस वक्त वाहिद सुपर पावर हैं, तो सुपर पावर का ये अंदाज नहीं होता कि वो यहूदी बनकर और उनका वजीर दफा जो है वो इसराइल के खम उसको कमर उसकी ठोंकने के लिए या उसको जनाब थपकी देने के लिए उसके साथ खड़ा हो, और वो ये ना देखे कि अदल क्या कहता है, इंसाफ के तकाजे क्या हैं। अदल और इंसाफ के तकाजे ये हैं कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम उनको नविश्ता दीवार है। फ़लस्तीनियों ने आज तक हार नहीं मानी है। वो 40,000 में शहीद हो गए, वो सारे शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आज़ादी से कम किसी बात पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ शहरियार साहब, वहाँ फ़लस्तीन में गिरने वाला खून कश्मीर का हर जो सियासतदान है, कश्मीर का हर मुजाहिद है, कश्मीर का जो हर माजर है, कश्मीर का हर जो रेजिडेंट है, उस खून को अपना खून समझता है। वहाँ फ़लस्तीनी बहन और बेटी की कुर्बानी को वो अपनी कुर्बानी समझता है और उनकी आज़ादी को इंशाअल्लाह वो अपनी सुबह आज़ादी की तरह ताबीर करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारी ढेर सारी दुआएं उनके लिए, और अक़वाम आलम को हम मुतवज्जो करते हैं कि किधर गए आपकी वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ कि आप कहा करते थे जी कि हम जंगल का कानून कभी नहीं चलने देंगे। तो जंगल का कानून तो इसराइल ने स्टार्ट कर रखा है, बल्कि आप उसके पुष्प पर आकर मौजूद हो गए। और इस मौके पर मैं जो बड़ी अहम बात आपसे करने लगा हूं वो ये कि जनाब अगर जितना भी आलम कुफर है उसके हुक्मरान इस वक्त इसराइल की मदद के लिए आ गए हैं, तो हम जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनके हुक्मरानों को हालात का तज्जिया इस बात पर मजबूर करता है कि जनाब आपको भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए OIC को मोबलाइज करना चाहिए। अरब दुनिया को बतौर ख़ास इसराइल को तस्लीम करने के बजाय इसराइल की मुखालफत के लिए और फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए वाज़े रोड मैप देना चाहिए। ये हालात का तकाजा और मुस्लिम हुक्मरानों के नाम तारीख का एक बड़ा कर्ज है। अल्लाह करे कि ये इसको अदा करने के काबिल। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि फ़लस्तीनी जिस तरह लड़ते रहे हैं इसराइल के साथ, हमने वो देखा, दहाइयों से देख रहे हैं। एक एटमी ताकत के साथ वो किस तरह लड़ते रहे हैं, टैंकों के आगे बच्चे खड़े हो जाते थे, पत्थर मारते थे उसको। और आपने जो हमास के अटैक की बात की है, उसने उनका सारा उस ताकत का घमंड जो है इसराइल का, वो चिकनाचूर कर दिया। और आपने सही कहा है कि ये जो बच्चे हैं उन फ़लस्तीनियों में जो एक ईमान की ताकत है, उससे वो अपनी आज़ादी इंशाअल्लाह कश्मीरी की तरह हर हाल में छीन कर लेंगे इन कुफार से। और इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। आलमी सतह पर रोनमा होने वाली गहरी तब्दीलियां, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के उतार चढ़ाव, आलमी मंजरनामे से दिखाएंगे आपको हकायक क्या हैं। सिर्फ A1 टीवी के प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू में। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा हाजिर है कश्मीर डिबेट में। जैसा कि प्रोग्राम के वक्फे से पहले मैंने कहा था कि हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक और मेहमान को मदऊ करेंगे, तो मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब जुल्फ़िकार बेग साहब, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से। जुल्फ़िकार साहब, कश्मीर की जो सूरत हाल है 75 सालों से कोई उनका पुरसान हाल नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से और पूरी दुनिया से की तरफ से जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। हम हर साल उनके साथ मुख्तलिफ मौक़ों पे इज़हार यकजहती करते हैं, इंसानी हाथों की जंजीर बनाते हैं। कश्मीरियों के साथ हमारा एक रूहानी और क़ल्बी रिश्ता है।
کشمیری بھی جو ہیں پاکستان کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو وہاں سے وہ حق نہیں مل پا رہا 76 سال سے. ان کا جو بنیادی حق ہے استصواب رائے کا، کہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں یا کہ بھارت کے ساتھ. تو آپ چونکہ آپ بھی بین الاقوامی جو ہے سیاست پہ اور اس خطے کی جغرافیے کے حساب سے آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اور آپ گزشتہ کچھ 3 دہائیوں سے صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت تو ہمارے حکمران دیتے ہیں، عوام بھی دیتی ہے، اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور یا کشمیریوں کو کرنے چاہیے کہ جس کو وہ اپنی آزادی کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں؟ بہت شکریہ سید شہریار صاحب آپ اپنے پروگرام میں بلانے کا. اور جہاں تک کشمیر کا آپ نے ذکر کیا یا کشمیر سے ہمارا کیا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان، ہمارے بانی پاکستان کا حضرت محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اور اس شاہراہ کی حفاظت کے لیے پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. ہماری عوام نے نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، ہماری جو عوام ہیں، ہماری افواج پاکستان ہیں، ہم نے بے پناہ قربانی اپنے مقبوضہ کشمیر میں جو بسنے والے کشمیری مسلمان ہیں ہم نے ان کے لیے دیے ہیں. تو ہم ہر جگہ ان کی آواز بلند کرتے رہیں گے. اس حمایت کی وجہ سے پاکستان کو کئی عالمی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. اس کی بہت ساری اس کی شکلیں یا صورتیں چینج ہوتی رہی ہیں، لیکن پاکستان اپنے موقف پر آج بھی ڈٹا ہوا ہے اور آئندہ بھی ڈٹا رہے گا. جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی وہاں پہ جو صحبتیں وہ برداشت کر رہے ہیں، اصل قربانی ان کی ہے کہ وہ کس اذیت ناک زندگی میں نریندر مودی کی جو فستائیت ہے یا جو ان کا جو جبر ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں. تو ابھی حالیہ جو انڈیا میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی کانگریس اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو انصاف پسند تنظیموں میں جو انڈیا کے اندر کام کر رہی ہیں، جو فریڈم فائٹرز ہیں، یہ جو انڈیا کے مختلف صوبوں میں آزادی جی کے ہاں، حمایتی 12 ہیں، ریاستوں میں آزادی کی جنگ ہو رہی ہے. ہاں، تو ان کا بھی یہی موقف ہے جو کشمیریوں کا موقف ہے کہ وہ بھارت کے اندر وہ نہیں رہنا چاہتے. ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، مساوی حقوق نہیں مل رہے. تو انہوں نے رام مندر بنایا، اس کے اوپر کافی سارا سیاست کی، اور پوری جو سیاست نریندر مودی سرکار کی ہے کہ وہ اس نوعیت کی ہے کہ وہ اپنی ہندوازم کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں وہ کچھ حد تک وہ کامیاب بھی دکھائی دیتے ہیں. سکھوں کا معاملہ ہو، کشمیریوں کا معاملہ ہو، تامل ناڈو میں جو لوگ ہیں ان کا معاملہ ہو، یا باقی ریاستوں کے جو مسائل ہیں، وہ دنیا اس سے اویئر ہے. اور انڈیا ایک واحد ملک ہے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے. وہاں پہ کوئی بھی ریلیجس بندہ، ریلیجس پارٹی یا پارٹی کے علاوہ جو فریڈم فائٹرز ہیں، ان کو ان کی آزادی کا بالکل حق حاصل نہیں ہے. اس کی بنیادی حقوق ان سے چھین لیے جاتے ہیں. کرسچنوں کے جو چرچز ہیں ان کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے. سکھوں کے حوالے سے بھی کافی زیادہ ان کے خدشات ان کی عوام میں پائے جاتے ہیں. گولڈن ٹیمپل پر جو اور حال ہی میں ایک جو انٹرنیشنلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک انٹرنیشنل انہوں نے ایک ٹیررسٹ گروپ بنایا ہوا ہے، جس کے تحت وہ بڑے بڑے جو سکھوں کے لیڈر ہیں ان کو کینیڈا میں ان کو انہوں نے مروایا ہے. اور اس طرح کے مختلف ممالک پاکستان نے بھی راہ کارروائیاں کی ہیں. ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی وہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان کی جو غیور عوام ہے، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے افواج پاکستان پہ، جن کی وجہ سے آج پاکستانی دنیا بھر میں نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہیں. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیری کسی بھی لمحے ہم اپنے دل کے قریب سے دور نہیں ہوئے. وہ 2 دل ہیں، اور ایک جسم ہے اور 2 دل ہیں. کشمیری ہمارے دل کی دھڑکن ہے. تو اس کے حوالے سے پاکستانی جو قوم کی قربانی ہیں وہ ان کو بھی اندازہ ہے. مقبوضہ کشمیری جو ہمارے بہن بھائی رہائش پذیر ہیں، ایک دن آئے گا انشاءاللہ العزیز کہ کشمیری کے جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں ان کو آزادی کی جو خوشبو ملے گی وہ ہمارے پیارے وطن پاکستان سے. ذوالفقار صاحب، میں آپ سے ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو کہ ایک اپنے آپ کو سیکولر دیش کہتا رہا ہے، پوری دنیا میں اس نے ایک بہت بڑی جمہوریت کے نام سے ایک ٹائم تھا، بڑا نام کو آیا، اب تو بدنامی کی اتھا گہرائیوں میں گر چکا ہے، کیونکہ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر نہ دل محفوظ ہیں، نہ مسلمان محفوظ ہیں، نہ سکھ محفوظ ہیں، نہ عیسائی اور مسیحی محفوظ ہیں. نہ صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انہیں بنیادی انسانی حقوق میسر نہیں ہیں. ذوالفقار صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ مذہبی آزادی بھی نہیں ہے. لوگ مساجد میں نماز عید ادا کرنے نہیں جا سکتے مسلمان. چرچز کو وہاں جیسا آپ نے کہا کہ جلا دیا جاتا ہے. رام مندر، بابری مسجد کو ڈھا کر انہوں نے تعمیر کیا. اس طرح کی صورتحال پہ کیا بھارت نے اپنے منہ پر آپ نہیں کالک بن لی؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا سیکولرزم کا جو اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہوا ہے، اور ایک بڑی جمہوریت ہونے کا جو ایک وہ دعوے دار تھا
اس نے کوئی اگر ہم کہہ بھی سکیں کہ اس نے کوئی ترقی کی ہے، کوئی سائنسی یا کوئی آئی ٹی میں ترقی کی ہے، لیکن اخلاقی تنزلی کی تو وہ بہت بڑی گہری کھائیوں میں گر چکا ہے، اور وہ اس دنیا میں کسی مقام پر بھی وہ انسانیت کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ لیکن شہریار صاحب دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے وہ دنیا کو اپنا پازیٹیو چہرہ دکھا رہے ہیں، ایک ہے اکانومی اور دوسرا ہے میڈیا فلم ہینڈلنگ، انڈسٹری بھی شامل ہے اس میں۔ ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی وہ اینٹی پاکستان موویز بناتے ہیں، اینٹی مسلم موویز بناتے ہیں، جس میں ان کو کامیابی کچھ حد تک ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے نا یہ جو بھارت کے بارے میں جو پازیٹیو چہرہ دکھایا جاتا ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے، اس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ کئی کلومیٹر تک دلی کے اندر آپ کو لوگ روڈ پہ سوتے ہوئے نظر آئیں گے، فٹ پاتھ پہ مل گئے، ہوم لیس لوگ، اور اس کے علاوہ جو ان کے اپنے مذہبی بھی مسائل بے پناہ پائے جاتے ہیں ود ان دی انڈیا، کیونکہ وہ مختلف مذاہب، مختلف عقائد اور مختلف چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ بھی بہت بڑا کانفلکٹ پایا جاتا ہے۔ تو اس کانفلکٹ کو دور کرنے کے لیے اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ان کا جو نیگیٹو چہرہ ہے وہ نہ صرف عام دنیا کو دکھانے میں کامیاب ہو گئے بلکہ پوری دنیا بھی اس کو رپورٹ کرتی رہتی ہے۔ اس میں بڑے بڑے نشریاتی ادارے جو دوسرے جدید ممالک کے ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے چیزیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم چلتے ہیں فلسطین کی صورتحال پر۔ اس وقت جو ہم آپ سے میرے سوال کے دو حصے ہیں، ایک تو مسلم ممالک کا کردار دیکھیے، 56 کے لگ بھگ مسلم ممالک ہیں، اور ان میں سے کتنا انیشیٹو لے رہے ہیں، OIC کی کتنی میٹنگز ہو گئی ہیں، کتنا انہوں نے کوئی قراردادیں پاس کروا لی ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں، اسرائیل کے جو مظالم ہو رہے ہیں فلسطین میں مسلمان ممالک کے تناظر میں دیکھ رہا ہوں، اور کتنے ممالک ہمارے مسلمان ہیں جہاں پہ احتجاج ہوئے ہیں، اور کمپیریٹیولی میں دیکھتا ہوں یورپ، امریکہ میں اور اسرائیل کے خود اسرائیل میں بھی ایسے انسانیت پرست لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین پر اسرائیلی کی وحشیانہ بمبارمنٹ پہ، ظلم و ستم پہ احتجاج کے طور پر بہت بڑی ریلیاں کی ہیں اور جلسے کیے ہیں۔ مسلمان کیوں اس انحطاط کا شکار ہیں؟ ایک تو باہمی اتفاق نہیں ہے ان میں، پہلی بات۔ دوسری بات تو ایران کے حوالے سے میں آپ سے تبصرہ لینا چاہوں گا، کیونکہ ایک بہت 7 اکتوبر سے جب سے حماس کی اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، 35,000 کے لگ بھگ مسلمان بچے عورتیں شہید ہو چکے ہیں، اور 70,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، جو اپاہج بھی ہو چکے ہیں۔ تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ جو میں سمجھتا ہوں جسے مسلمان ممالک نے اپریشیٹ کیا ہے، وہ ہے ایران کا اسرائیل کو جواب دینا۔ دمشق میں 2 اپریل کو آپ کو یاد ہے کہ جو سفارت خانہ تھا ایران کا، وہاں اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور ان نے کچھ ایرانیوں کو شہید کیا تھا، جس کا 15 دن بعد ایران نے بھرپور جواب دیا، اور اس کی جو انسٹالیشنز تھیں ایئر فورس کی، آرمی کی، ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا۔ یہ ایک اس کے بعد اسرائیل سوچنے پر مجبور ہوا کہ ذرا تھوڑا سا بیک فٹ پہ آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اور تباہی کا دہانہ اور کھل جائے گا جنگوں کا، جا کہ یہ ایک اچھا اقدام آپ اس کو تصور کرتے ہیں ایران کی طرف سے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا مجموعی رویہ اس حوالے سے؟ یہ 2 باتیں آپ سے پوچھوں گا۔ دیکھیں شہریار صاحب، ایک تو آپ کے نالج میں ڈیفینیٹلی ساری چیزیں ہیں کہ ابھی کشمیر جو ہے اس سے میں سٹارٹ کروں گا کہ وہ اس کا بارڈر کا میکسیمم حصہ پاکستان کے ساتھ ملتا ہے۔ آج تک 70 سالوں میں بھارت کی ضرورت نہیں ہوئی کچھ بھی ایسا اس قسم کا اٹیک کر سکے یا کوئی ایڈونچر کر سکے، تو اس میں وہ 100% ناکام دکھائی دیتے بھی اور ناکام ہوں گے بھی۔ اور جہاں تک تعلق ہے پیلسٹائن کا، پیلسٹائن کے ساتھ بہت سارے ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں، اس میں ایجپٹ نمبر 1 ہے، جس کا کافی لمبا بارڈر ہے جو کوئی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اور سپورٹ کرتا ہے، اس کو ملتا ہے۔ جہاں تک اپنے مسلمانوں کا ذکر کیا تو بہت ساری آرگنائزیشن موجود ہیں جو کہ صرف کاغذی کارروائی ہی تک محدود ہیں، بلکہ ان کو اس حوالے سے کوئی مستقل لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک ایرانی صدر کا تعلق ہے پاکستان کا، ان کا دورہ بڑا خوش آئند ثابت ہوگا۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے چاہیے، اور ایون بھارت بھی اگر امن کی بات سمجھتا ہے تو اس کو امن کے ذریعے ہی اس کو سمجھانا چاہیے، بائی لیٹرل ٹریڈز ہونی چاہیے۔ اور ایران کا جو اسرائیل کو جواب ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ اس کو تمام براڈ اس میں دیکھیں تو یہ بہت بڑا میسج ہے ان کی اسرائیل کے لیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ہی جگہ پہ حملہ کر کے فلسطینی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو شہید کر کے اپنے مقاصد حاصل کر لیں۔ آپ دیکھیں گے وقت آئے گا انشاءاللہ، وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ ایک کافی ویک اپ کال کی ہے جو ایران نے کی ہے، جو ایران پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، تو ایران نے اس کا جواب دیا ہے کہ سپرمیسی کسی بھی صورت میں قائم نہیں کی جا سکتی۔ آج جس طرح ایران نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے تو تمام اسلامی ممالک
جو کہ اکانومی اور جو کہ بزنس، جو کہ ہر لحاظ سے معاشی طور پر کئی ممالک سے بہت ویل آف ہیں. اگر وہ ایران کی سپورٹ کرتے ہیں تو ہم وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جن مقاصد حاصل کرنے کے لیے مسلمان جن کی وجہ سے مسلمان اذیت کا شکار ہیں، تو اس ہم اذیت سے بھی نکل سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں OIC ہے اور مختلف جو اسلامک کونسل کے جو ادارے ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور جو اقوام متحدہ کے بھی بہت سارے ہمارے مسلمان ممالک ممبر ہیں ان کو بھی اس میں ویٹو کرنا چاہیے، اس پہ سپورٹ کرنا چاہیے ان کو، ایران کی بھی. اور ایران کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، دیکھیں ایران چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے. آج تک ایران کے اندر آپ کو میڈ ان ایران ہی چیزیں نظر آئیں گی، اور وہ اپنی اکانومی اپنی چیزوں کو درست کرتے ہیں اور درست سمتوں کو لے کے گئے ہیں. تو پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے تو یہاں پر بہت ساری غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی ہے، ہونی بھی چاہیے، ضروری بھی ہے. سعودی عرب نے بھی کی، ایران سے بھی بہت سارے. ایگزیکٹلی. تو دوسرا ہمیں پاکستان کو اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے پالیسیاں بنانی چاہیے. جی بیگ صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے چاہیے. ہمسائے میں آپ سلیکشن نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ آپ کو بہرحال تعلقات اچھے کرنے پڑیں گے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈسپیوٹ ہیں، وہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو تو حل کرنا پڑے گا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ کشمیریوں کو ان کا حق جب تک نہیں ملے گا وہ اپنی جان و مال اور عزت کی قربانی دیتے رہیں گے. اور دوسری طرف فلسطین کی طرف دیکھیں تو 2 ریاستی حل جب تک نہیں ہوگا کشمیر کا اور فلسطین کا، تو اس وقت تک بھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، یہ جو بھارت، امریکہ یا اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو سنبھال لیں گے، تو مسلمانوں کو ایسے دبایا نہیں جا سکتا. میں یہ کہوں گا کہ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں. ایک وقت ایسا آئے گا جب کسی کے گھر کو لگی ہوئی آگ ان ممالک کے گھروں کو بھی لگے گی، تو ہی دنیا میں امن و سکون ہوگا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 2 جنگوں کے درمیان جو امن ہوتا ہے وہ ایک وقفہ ہوتا ہے. ہم امن کے لیے جنگ لڑتے ہیں، اور اگر مسلمان امن کے پیروکار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے دنیا کو کہ وہ اپنے آپ کو سرنگوں کر رہے ہیں کفر کے سامنے. ہم پوری مسلم امہ کے لیے دعا گو ہیں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.